فنا فی الشیخ ویسے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک یہ ہو نہ جائے اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا، اور اگر ہو جائے تو پھر پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اب آپ کہو گے کہ بہار سے کیا ہوتا ہے، اور آپ کو میں کیا بتاؤں کہ بہار کیا مراد ہے؟ جب بہار ہوتا ہے تو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ بہار سے مراد کیا ہوتی ہے۔ اس کی مراد ڈاکٹر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ باتیں الفاظ ہیں جب تک یہ ہو نہ جائیں، اور جب یہ ہو جائیں تو پھر ان کی وضاحت کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ مثلا عشق کیا ہوتا ہے تو وہ کہے گا عشق بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن جب تک عشق ہو نہ جائے اس وقت تک صرف بیان ہی ہوتا ہے، اور جب ہو جائے تو پھر بیان نہیں ہوتا، پھر عشق ہی ہوتا ہے، اور اگر عشق نہ ہو تو بیان بھی بیان ہوتا ہے۔ اس لیے جب عشق ہو جائے تو بیان کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی فنا فی الشیخ ہو جائے تو اس کا بیان ہی کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو یا اغیار کی صورت۔ فنا کا معنی یہ ہے کہ صرف وہی ایک چہرہ اس کو کائنات میں نظر آنا شروع ہو گیا، اور کوئی دوسرا چہرہ نہ رہا۔ پھر یہاں سے مقامات طے ہو جاتے ہیں۔ یہی چہرہ اس کو گائیڈ کرتا ہے۔ پہلے اس کے اندر صلاحیت پیدا کی جاتی ہے، پہلے محبت پیدا کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد شیخ کی محبت عطا ہوتی ہے۔ یہ واقعہ فنا فی الدنیا سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے اس کو دنیا کی محبت سے نکال کر شیخ کی محبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، پھر اس کو شیخ لے کر چلتا ہے۔ پھر جب فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آتا ہے تو شیخ اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ دریا جانے اور بندہ جانے۔ یہ کہانی ہی اور ہے۔ پھر اس کے بعد فنا فی اللہ کا مقام ہے، اور اس کے بعد بقاء باللہ کا مقام ہے۔ تو یہ صرف محبت کے درجے ہیں، اصل محبت اللہ ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ صرف اللہ سے محبت ہے۔ محبت کرنے والا کہیں اللہ کا گلہ نہ کر بیٹھے، اور وہ محبت جس کو وہ ترک نہیں کر سکتا وہ آزمائش میں رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مانوں کی راہ میں نعمت حائل نہ